وہ لڑکا کہتا ہے ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے لوگ کم سے کم ایک مرتبہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیں، اپنے نبی کا نام لینے میں آپ شرماتے ہیں، زور سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے نے جب فوراً جواب دیا تو استاذ حیران ہو گیا کہ بچے نے مار کھانا گوارا کر لیا، لیکن نہ اپنا نام بتایا، نہ استاذ کا نام، نہ نبی کا نام بتایا، اور ناشتے کی چھٹی ہوئی، کیسا جواب معلوم ہو گیا کہ فوراً جواب دے دیا۔ اب پوچھتا ہے پلٹ کر بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ اب لڑکے کا جواب سنیے اور اپنے دل کے بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے دروازے کلوز ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، تمہارا دشمن جو ہے، تمہارا مد مقابل جو ہے، وہ مکمل ہتھیار کے ساتھ کھڑا ہے، مکمل منصوبہ سازی کے ساتھ وہ سامنے آیا ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ مکمل تیار ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں۔ ہم لوگ صرف اس انتظار میں ہیں کہ امام مہدی آ کر بہتر کر جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہماری ان حالتوں کو اچھی بنا جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ امام مہدی آئیں گے ضرور، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے ضرور، لیکن ان سے پہلے اپنے اندر حضرت عیسیٰ کے ایمان کی قوت پیدا کرنا ہوگا، تاکہ اگر عیسیٰ آ جائے، امام مہدی آ جائیں، اگر تم رہو تو امام مہدی کو پہچان جاؤ گے، اگر تم نہیں رہے تو تمہارے اندر وہ ایمان ہوگا، تو وہی ایمان بچوں میں منتقل ہوگا، اور اسی ایمان کی قوت سے امام مہدی کو پہچانیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو امام مہدی آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے ہو کے رہ جائیں گے، اور تم کسی اور قوم کے ہو کے رہ جائے گا۔ یہ فرق کا وقت ہے، یہ فرق کا وقت ہے، اور اس وقت میں بہت قریب ہے کہ لوگوں کا فرق ہوگا، آزمائشوں سے فرق ہوگا، تھوڑے سے چند سے لوگ رہ جائیں گے جن کا نام مسلمان ہوگا، باقی اکثر لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب ذرا سنیں آپ، وہ بچے سے جب کہا کہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا اور اب کیوں جواب دے رہے ہو؟ ارے تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے نبی کا نام پوچھا تھا۔ اب بچے کا جواب سنیے، بچے کا جواب۔ وہ بچہ جواب دیتا ہے، ماسٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو جلدی میں چلا تھا، وضو بنانا بھول گیا تھا، وضو بنانا بھول گیا تھا، اور یہاں جب آیا تو آپ نے میرا نام پوچھا، میرے نبی کا نام پوچھا، اور میرا نام بھی نبی کے نام پر ہے، اور میرے ابا بھی دنیا میں نہیں ہیں، وہ میرے ابا انتقال کر گئے، لیکن وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی نبی کا نام لینا کبھی بھی وضو کے بغیر نہیں لینا، جب بھی نبی کا نام لینا تعظیم کے ساتھ لینا، عقیدت کے ساتھ لینا، محبت کے ساتھ لینا۔ استاد جی میں جلدی چلا اپنے گھر سے، وضو نہیں بنا پایا، آپ کے کلاس میں آپ آیا، آپ نے پوچھ دیا میرا نام بھی نبی کے نام پر ہے، نبی کا نام تو ہے ہی ہے، ساتھ میں ان کے نام پر میرا نام ہے۔ میں نے وضو نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ آج اگر بغیر وضو کے میں نے نبی کا نام لے لیا تو پھر میرے ابا نے جو مصطفیٰ کریم کی محبت سکھائی ہے اس کی توہین ہو جائے گی، جو نبی کا عشق سکھایا ہے اس کی توہین ہو جائے گی۔ میں نے مار کھان گوارا کر لیا، لیکن نبی کے عشق کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنا گوارا، نبی کے عشق کے ساتھ کوئی توہین کرنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ وضو کے بغیر لینا نبی کا نام کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نبی کا عشق کیسا ہے۔ جب استاذ نے دیکھا یہ حال ہے اس بچے کا کہ وضو کے بغیر اپنے نبی کا نام نہیں لیتا ہے، تو سمجھ گیا کہ اگر بچے کے اندر نبی کا پیار یہ ہے تو بچے کے جو ماں باپ ہوں گے اس کے اندر محمد عربی کی محبت کا حال کیا ہوگا، اس کے اندر کیسا جذبہ رہا ہوگا، کیسا پیار اور کیسی عقیدت رہی ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو، نبی کی محبت سکھانے کو کہتے ہو؟ نماز سکھانا چاہیے، روزہ سکھانا چاہیے، زکوٰۃ سکھانا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، نبی کی محبت پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نبی کی محبت آئے گی نا تو نماز خود بخود آ جائے گی، نبی کا پیار آئے گا تو زکوٰۃ کا طریقہ آ جائے گا، نبی کی محبت آئے گی تو پھر جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ ارے آپ کہتے ہو کیریکٹر بناؤ، بے شک کیریکٹر بناؤ، لیکن مصطفیٰ کریم کے کیریکٹر کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے کیریکٹر بڑے سونے کیریکٹر ہیں، بڑے اچھے کیریکٹر ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا نبی کا پیار سکھاؤ، اگر پیار آ جائے گا تو خود بخود بچے کے کیریکٹر میں سدھار آ جائے گا،
बच्चे के कैरेक्टर में सुधार आ जाएगा। पहले नबी का प्यार तो सिखाओ, पहले नबी की मोहब्बत तो सिखाओ। लेकिन बच्चों को कौन सिखाएगा? फ्री फायर में, हजरत तो बताते रहते हैं, फ्री फायर में, पबजी में लगे रहते हैं, और वहां तो छोड़ दीजिए, जलसे में भी लगे हुए हैं। नबी की मोहब्बत नहीं सिखाओगे तो यही हाल होगा। वो फिर किसी और तरफ उनको बुलाया जाएगा, किसी और तरफ हो जाएंगे। जन्नत की तरफ उन्हें दावत दी जाएगी और वो जहन्नम की तरफ खींचे चले जाएंगे। फिर शैतान खुश नहीं होगा तो क्या होगा कि चलो मेरा काम जो था अब मुसलमान बच्चे करने लगे। इसलिए पहली चीज नबी की मोहब्बत सिखाओ। और यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि बहुत करीब है, दज्जाल के आने का वक्त होने लगा है। और शायद आपको एहसास नहीं है, आपकी जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, जिसकी तरफ हमारे नबी, आपके नबी 17 महीने घूम कर नमाज अदा किए, उसको उड़ाने की मुकम्मल तैयारी दुश्मन ने कर दी। और ये वो निशानियां हैं कि जिससे समझ में आती हैं कि अब करीब आ गया है, जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया वो जमाना करीब है। अब अगर मान लीजिए दज्जाल आ गया और जैसा हाल हमारा है ना, हमको नहीं लगता है कि 100 में से एक आदमी भी अपने ईमान को बचा पाएगा। दज्जाल के सामने ईमान को खो देगा, इसलिए कि जिसको मस्जिद जाना नहीं आता है वो दज्जाल से बच कैसे पाएगा? जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन रब से जुड़ा नहीं है, मोहम्मद अरबी के साथ जुड़ा नहीं है, वो दज्जाल के साथ अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा। यहाँ और एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा की हदीस है, साहिह सित्ता की हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह कहफ की 10 आयतों को याद कर ले या कम से कम जुमा के दिन तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फरेबियों से महफूज फरमाएगा। दज्जाल के दजल से अल्लाह महफूज फरमाएगा किसको? जो सूरह कहफ पढ़ता हो। अब मान लीजिए दज्जाल आने वाला है और जो आका करीम ने हम लोगों को तैयारी बताई वो तैयारी भी नहीं है। हथियार उठाना आपको नहीं कहा जा रहा, आपके हाथों में जो कुरान है उसी को खोलिए, बीज में खुल जाए वही सूरह कहफ है, उसको तिलावत कीजिए आप। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जुमा को तिलावत करो। जुमा को तिलावत करने से अगर दज्जाल भी आ गया तो तेरे ईमान को वो मुज़्बहिल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि सूरह कहफ को पढ़ने से ईमान कैसे बच जाएगा। तो मुफस्सिरीन इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, असल बात यह है कि सूरह कहफ में कहफ वालों का तज़किरा है, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा है। अब मुझे बताने दीजिए कि अल्लाह के अगर नेक बंदों का तज़किरा है और उस सूरत को पढ़ने से दज्जाल से आप बच सकते हैं, अगर अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र से आप दज्जाल से बच जाइएगा तो मोहम्मद अरबी तो नेकों के सरदार हैं। अगर उनके साथ जुड़ गए आप तो क़यामत की सुबह में भी आप अपने ईमान को बचाना चाहें तो मोहम्मद अरबी का प्यार आपके ईमान को बचा लेगा, उनका प्यार आपके ईमान को बचा लेगा। इसलिए पहली चीज, बस जल्दी जल्दी मैं समेटने की कोशिश करता हूँ, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे माहौल में अच्छी बातें सुनिए आप, वरना माशाअल्लाह आप सुनते रहते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन याद रखिएगा खुदा ने 2 कान इसलिए नहीं बनाया कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, नहीं, बल्कि दोनों कान से सुनो और दिल के दरवाजे को खोल कर सुनो, फिर जिंदगी में इनकलाब आएगा। हमारे कौम में जितने भी इनकलाब लाने वाले लोग होते हैं दुश्मन उनको दबाना चाहते हैं। आप देखिए अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ने आवाज उठाया तो उनको जेल में भर दिया गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने आवाज उठाया तो उनको जेल में भर दिया गया। जितने भी लोग इस कौम को बेदार करेंगे उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, इसलिए कि जमाने को डर है कि अगर इस कौम को ना रोका गया तो हर एक मजहब मिट जाएगा, दुनिया में एक ही मजहब होगा और उसको मजहब इस्लाम का। हर एक मजहब वालों को डर है, इसीलिए तो आप देखते होंगे वो भी हमारे पीछे लगा है, ये भी हमारे पीछे लगा है, पीछे वाला भी हमारे पीछे लगा है, सामने वाला भी हमारे पीछे लगा है, हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक को अपनी दुश्मनी खत्म हो गई है, भूल गए हैं, मुसलमानों की दुश्मनी याद आ गई है, इसलिए कि इस्लाम को रोका नहीं गया तो फिर घर घर में परचम इस्लाम हो जाएगा। तो पहली चीज नबी का प्यार सिखाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए नबी का प्यार। दूसरी चीज हुजूर इरशाद फरमाते वो हुब्बे आले बैती, अहले बैती, कि दूसरी चीज मेरे घर वालों के प्यार को अपने बच्चों को सिखाओ। नबी के घर वालों का प्यार सिखाना, एक तो समझ में आ गया नबी का प्यार सिखाना, लेकिन नबी के घर वालों का प्यार क्यों? इसलिए कि हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मान लीजिए
ان کی محبت اگر سیکھ گئے ہم اور آپ، ہم مرد ہیں ان کی زندگی سے سیکھ گئے، لیکن عورتوں کو نبی کریم کی زندگی سے سیکھ تو جائیں گی لیکن مکمل سیکھ نہیں نصیب ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم مرد ہیں اور عورتوں کا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ تو پھر ان کے لیے میرے مصطفیٰ نے نسخہ دیا ہے کہ ہاں میں ہر ایک کے لیے آئیڈیل بن کر آیا ہوں، لیکن عورتوں کا مسئلہ چونکہ الگ ہوتا ہے، ان کو سکھانے کے لیے عورت ہی چاہیے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، ساتھ میں اگر بچی ہو تو میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ میرے گھر والوں میں فاطمہ بھی آتی ہے، عائشہ بھی آتی ہے، خدیجہ بھی آتی ہے، زینب بھی آتی ہے، کلثوم بھی آتی ہے۔ جب ان لوگوں کے، جب ان خواتین کے زندگی سے مائیں بہنیں سیکھیں گی تو وہ آگے آگے جنت میں جائیں گی، ہماری مائیں بہنیں ان کے پیچھے پیچھے۔ ہماری مائیں بہنوں کے لیے بھی تو آئیڈیل چاہیے نا، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے فاطمہ کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ لیکن افسوس فاطمہ کی کنیز تو کہی جاتی ہیں لیکن فاطمہ کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، سر سے دوپٹہ ختم ہو گیا۔ کرناٹکا کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، مسکان خان، جب مسکان خان کا معاملہ آیا تھا سامنے تو کرناٹکا کے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا، the hijab is not an essential part of اسلام۔ کرناٹکا کی طرف سے، اس کے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ حجاب اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ چونکہ یہ بات آ گئی تو یہ بھی سنیں آپ، حجاب اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کرناٹکا کا جو ہائی کورٹ ہے، کیا وہ مفتی ہے کوئی؟ کیا اسلام کا کوئی اسکالر ہے؟ کیا اسلام کا کوئی مہان گیانی ہے؟ پھر اس کو کس نے بتا دیا کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے؟ اس کو کس نے حق دے دیا، کس نے یہ رائٹ دے دیا کہ وہ کہے کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ جب کرناٹکا میں بیٹھے ہوئے ججز جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچیاں جب نکلتی ہیں تو سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، کسی کے سر پہ کوئی بھی اوڑھنی نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بالیں بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر کورٹ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر مسلمان میں، اسلام میں پردہ ضروری ہوتا تو مائیں بہنیں جب بھی نکلتی پردے کے ساتھ نکلتی، لیکن پردہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پردہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں میں خاص کر کے میری ماؤں سے کہوں گا کہ میری ماؤں، تمہیں دیکھ کر کورٹ فیصلہ کرتا ہے، کیوں نہ ایسا اپنا حلیہ بنائے کہ زمانے والے دیکھ کر تمہیں یہ فیصلہ کرے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ کی کنیز ہے، اور زمانے والے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہر ایک بے حیائی کی دعوت دیتی ہے لیکن جو فاطمہ کی کنیز ہے وہ پارسائی کی دعوت دیا، پارسائی اور اچھائی کی دعوت دیا کرے۔ تو دوسری چیز، اپنے بچوں کو نبی کے گھر والوں کا پیار سکھائے، نبی کے گھر والوں کا پیار۔ ایک قرآن کی آیت بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے مکمل گندگی کے دور کر دے، گندگی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نبی کے گھر والوں کے بارے میں، اللہ چاہتا یہی کہ تم سے گندگی کو مکمل دور کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو گھر والے ہیں ان سے خدا نے گندگی کو مکمل دور کر دیا ہے، مکمل دور کر دیا ہے۔ اسی لیے تو جہاں کہیں بھی گندگی ہوتی ہے، انڈیا کی سرزمین میں جب گندگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ایک آئے انڈیا، جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے۔ جب یہاں گندگی کی سرزمین پر آئے خدا نے ان گھرانے کو ایسا پاک کیا ہے، جہاں بھی پہنچے ہیں اس سرزمین کو پورا کا پورا پاک کر دیتے ہیں۔ نبی کے گھر والے میں حضرت خواجہ معین الدین جب انڈیا آئے تو یہاں گندگی تھی، ان کے آنے سے ایسی گندگی ختم ہوئی کہ پھر 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اسلام کیا۔ اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرو گے تو دل میں نبی کے گھر والوں کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس دل سے گندگی کو دور کرے گا۔ جب اس دل میں نبی کے گھر والوں کی نمازوں پڑھی، پہلی رکعت دوسری مکمل کرنی چاہیے، جب سلام بیٹھنے پر آپ بیٹھ جائیں، جب آخری قعدہ میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے
دوسری چیزوں میں تو چھوڑ دیجئے، اگر نماز میں نبی کے گھر والوں کے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبولیت کے لیے پاکستان اس لیے دوسری چیز نبی کے گھر والوں، تیسری چیز وہ تلاوت اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیے، آپ اے بی سی ڈی سکھائیے، میں پڑھتا ہوں کیٹ کو سکھائیے، آپ کو بنانے دیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا، ارادہ میرا بھی ہے کہ پی ایچ ڈی کروں۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کے حکومت سے آپ اپنے بچوں کو آشنا کرائیں، لیکن ساتھ میں ان چیزوں کی تعلیم بعد میں دینا، پہلے محمد مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، ان کے گھر والوں کا پیار سکھاؤ، تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اگر آپ کے بچوں کے اندر آ گئی تو نبی ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ذِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اس لیے کہ جو قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن نفسی نفسی کا حال ہوگا، کہیں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، ویسے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جو لوگ قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ نبی نہیں آنے والا ہے، اب رسول نہیں آنے والا ہے، لیکن اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دیا، قرآن سکھا دیا تو آپ کا بچہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کی جب صف لگے گی نبیوں کی صف میں تمہارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا، اس لیے شامل فرمائے گا کہ ان کے سینے میں قرآن مقدس کی آیت ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو تیسری چیز قرآن مقدس سکھانے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی محبت اور قرآن کی محبت میں ان کے سینے میں نافذ کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ تین چیزیں آ جائے گی تو اس زمانے میں جینے کا سلیقہ آ جائے گا، طریقہ آ جائے گا۔ اور آخری بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہی تین سبق ہے جو اہل یمن اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اہل شام اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اہل فلسطین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی لیے آج فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی زبان پہ محمد عربی کا نام ہے، زبان پہ محمد عربی کے گھر والوں کا نام ہے، یا پھر قرآن کی تلاوت موجود ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب لٹ گیا پھر بھی تلاوت موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن کی آیتوں کو اللہ نے محفوظ کیا۔ جرمنی کو کوئی خیال نہیں ہے، خیال ہے اس لیے کسی اور کے نام سے نہ جڑو، آج لکھ کی بنا